اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے. کسی مسلمان کے ایک کانٹا بھی اگر جسم کے کسی حصے میں چبھ جائے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5640. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5641 5642. یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے سعد نے، ان سے عبداللہ بن کعب نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال پودے کی سب سے پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ ہوا اسے کبھی جھکا دیتی ہے اور کبھی برابر کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ وہ سیدھا ہی کھڑا رہتا ہے اور آخر ایک جھوکے میں کبھی اکھڑ ہی جاتا ہے. اور زکریا نے بیان کیا کہ ہم سے سعد نے بیان کیا، ان سے ابن کعب نے بیان کیا، ان سے ان کے والد ماجد محترم المقام کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بیان کیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5643. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال پودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے، پھر وہ سیدھا ہو کر مصیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور بدکار کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5644. امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع نے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن یسار ابو حباب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5645. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے مرض وفات کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کسی میں نہیں دیکھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 5646. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے مرض کے زمانے میں حاضر ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بڑے تیز بخار میں تھے. میں نے عرض کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تیز بخار ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ یہ بخار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اتنا تیز ہے کہ آپ کا ثواب بھی دگنا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5647. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کو شدید بخار تھا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بہت تیز بخار ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے تنہا ایسا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمی کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی دگنا ہے۔ فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5648۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت یعنی مزاج پرسی کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5649۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا تھا اور 7 باتوں سے منع فرمایا تھا۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی، ریشم، دباج، استبرق، ریشمی کپڑے پہننے سے اور قصی اور میجہ ریشمی کپڑوں کی دیگر جملہ قسمیں پہننے سے منع فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ہم جنازے کے پیچھے چلیں، مریض کی مزاج پرسی کریں اور سلام کو پھیلائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5650۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ بیمار پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل میری عیادت کو تشریف لائے۔ ان بزرگوں نے دیکھا کہ مجھ پر بے ہوشی غالب ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا۔ اس سے مجھے ہوش ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال میں کیا کروں، کس طرح اس کا فیصلہ کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5651۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں میں ایک جنتی عورت کو نہ دکھا دوں؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور دکھائیں۔ کہا کہ ایک سیاہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس کی وجہ سے میرا سطر کھل جاتا ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر، تجھے جنت ملے گی، اور اگر چاہے تو میں تیرے لیے اللہ سے اس مرض سے نجات کی دعا کر دوں۔ اس نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ مرگی کے وقت میرا سطر کھل جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کر دیں کہ سطر نہ کھلا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5652۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے 2 محبوب اعضاء آنکھوں کے بارے میں آزماتا ہوں یعنی نابینا کر دیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5653۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا۔ بیان کیا کہ پھر میں ان کے پاس عیادت کے لیے گئی اور پوچھا، محترم والد بزرگوار، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ بیان کیا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بخار ہوا تو وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کو جب افاقہ ہوتا تو یہ شعر پڑھتے تھے، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کیا میں پھر ایک رات وادی میں گزار سکوں گا اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل مکہ مکرمہ کی گھاس کے جنگل ہوں گے، اور کیا میں کبھی مجنہ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک بازار کے پانی پر اتروں گا، اور کیا پھر کبھی شامہ اور طفیل مکے کے قریب 2 پہاڑوں کو اپنے سامنے دیکھ سکوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو اس کی اطلاع دی۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے دل میں مدینے کی محبت بھی اتنی ہی کر دے جتنی مکے کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے موافق کر دے،
اور ہمارے لیے اس کی مد اور سا میں برکت عطا فرما۔ اللہ اس کا بخار کہیں اور جگہ منتقل کر دے اور اسے مقام جحفہ میں بھیج دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5654۔ عاصم نے خبر دی، کہا کہ میں نے ابو عثمان سے سنا اور انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آپ کو کہلوا بھیجا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ہمارا خیال ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے کہ میری بچی بستر مرگ پر پڑی ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، جو چاہے دے اور جو چاہے لے لے، ہر چیز اس کے یہاں متعین و معلوم ہے، اس لیے اللہ سے اس مصیبت پر اجر کی امیدوار رہو اور صبر کرو۔ صاحبزادی نے پھر دوبارہ قسم دے کر ایک آدمی بلانے کو بھیجا، چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر بچی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اٹھا کر رکھی گئی اور وہ جانکنی کے عالم میں پریشان تھی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو خود بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5655۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو مریض سے فرماتے، کوئی فکر کی بات نہیں، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ لیکن اس دیہاتی نے آپ کے ان مبارک کلمات کے جواب میں کہا، کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ پاک کرنے والا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بخار ایک بوڑھے پر غالب آ گیا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کے رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5656۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی لڑکا عبدوس نامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لے، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور سعید بن مسیب نے بیان کیا اپنے والد سے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5657۔ حشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ کچھ صحابہ رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران مزاج پرسی کرنے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، پس جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم مقتدی بھی سر اٹھاؤ، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ مطابق قول حضرت حمیدی یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر مرض الوفات میں نماز بیٹھ کر پڑھائی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتدا کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5658۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مکے میں بہت سخت بیمار پڑ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وفات ہو گئی تو میں مال چھوڑوں گا اور میرے پاس سوائے ایک لڑکی کے اور کوئی وارث نہیں ہے، کیا میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر دوں اور 1/3 چھوڑ دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھے کی وصیت کر دوں اور آدھا اپنی بچی کے لیے چھوڑ دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ 1/3 کی وصیت کر دوں اور باقی 2/3 لڑکی کے لیے چھوڑ دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 کر دو اور 1/3 بھی بہت ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا ہاتھ ان کی پیشانی پر رکھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور میرے چہرے اور پیٹ پر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، پھر فرمایا اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو مکمل کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک اپنے جگر کے حصے پر میں اب تک پا رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5659۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار آیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چھوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ اس لیے ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا اجر ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو مرض کی تکلیف یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5660۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ بیمار تھے حاضر ہوا۔ میں نے آپ کا جسم چھوا، آپ کو تیز بخار تھا۔ میں نے عرض کیا آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے، یہ اس لیے ہوگا کہ آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور کسی مسلمان کو بھی جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5661۔ خالد بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے خالد حذا نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ کوئی فکر نہیں، اگر اللہ نے چاہا یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہوگا۔ لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ ہرگز نہیں، یہ تو ایسا بخار ہے جو ایک بوڑھے پر غالب آ چکا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کر ہی رہے گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5662۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی پالان پر فدق کی چادر ڈال کر اس پر سوار ہوئے اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کو تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور ایک مجلس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول بھی تھا۔ عبداللہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس مجلس میں ہر گروہ کے لوگ تھے، مسلمان بھی، مشرکین بھی یعنی بت پرست اور یہودی بھی۔ مجلس میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ سواری کی گرد جب مجلس تک پہنچی تو عبداللہ بن ابی نے اپنی چادر اپنی ناک پر رکھ لی اور کہا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور سواری روک کر وہاں اتر گئے۔ پھر آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا میاں تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، اگر حق ہیں تو ہماری مجلس میں انہیں بیان کر کے ہم کو تکلیف نہ پہنچایا کرو، اپنے گھر جاؤ، وہاں جو تمہارے پاس آئے اس سے بیان کرو۔ اس پر حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری مجلسوں میں ضرور تشریف لائیں کیونکہ ہم ان باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس پر مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں میں جھگڑے بازی ہو گئی اور قریب تھا کہ ایک دوسرے پر حملہ کر بیٹھتے، لیکن آپ انہیں خاموش کرتے رہے یہاں تک کہ سب خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا سعد تم نے سنا نہیں ابو حباب نے کیا کہا؟ آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیجئے اور اس سے درگزر فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمت عطا فرما دی جو عطا فرمانی تھی۔ آپ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اس بستی کے لوگ اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اسے تاج پہنا دیں اور اپنا سردار بنا لیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس منصوبہ کو اس حق کے ذریعے جو آپ کو اس نے عطا فرمایا ہے ختم کر دیا تو وہ اس پر بگڑ گیا۔ یہ جو کچھ معاملہ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5663۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نہ کسی خچر پر سوار تھے نہ کسی گھوڑے پر، بلکہ آپ پیدل تشریف لائے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5664۔ سفیان نے بیان کیا ان سے ابن ابی نجیح اور ایوب نے، ان سے مجاہد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اور ان سے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے اور میں ہانڈی کے نیچے آگ سلگا رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ نے حجام بلوایا اور اس نے میرا سر مونڈ دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدیہ ادا کر دینے کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5665۔ سلیمان بن بلال نے خبر دی، ان سے یحییٰ بن سعید نے کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ سر کے شدید درد کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہائے رے سر۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا میری زندگی میں ہو گیا، یعنی تمہارا انتقال ہو گیا، میں تمہارے لیے استغفار اور دعا کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، افسوس، اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ آپ میرا مر جانا ہی پسند کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ تو اسی دن رات اپنی کسی بیوی کے یہاں گزاریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میں خود درد سر میں مبتلا ہوں۔ میرا ارادہ ہوتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں اور انہیں خلافت کی وصیت کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد کہنے والے کچھ اور کہیں کہ خلافت ہمارا حق ہے، یا آرزو کرنے والے کسی اور بات کی آرزو کریں کہ ہم خلیفہ ہو جائیں۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا، اس کی ضرورت ہی کیا ہے، خود اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کو خلیفہ نہ ہونے دے گا، نہ مسلمان اور کسی کی خلافت ہی قبول کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5666۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار آیا ہوا تھا۔ میں نے آپ کا جسم چھو کر عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑا تیز بخار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر بھی دگنا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو بھی جب کسی مرض کی تکلیف یا اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے گناہ کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت اپنے پتوں کو جھاڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5667۔ زہری نے خبر دی، انہیں عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اور ان سے ان کے والد نے کہ ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں حجۃ الوداع کے زمانے میں ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میری بیماری جس حد کو پہنچ چکی ہے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ میں صاحب دولت ہوں اور میری وارث میری صرف ایک لڑکی کے سوا اور کوئی نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر آدھا کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا 1/3 کر دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 بہت کافی ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو بھی خرچ کرو گے اور اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہوگا، اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی تمہیں ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5668۔ حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے معمر نے، دوسری سند عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں کئی صحابہ موجود تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم غلط راہ پر نہ چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سخت تکلیف میں ہیں اور تمہارے پاس قرآن مجید تو موجود ہی ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس مسئلے پر گھر میں موجود صحابہ رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہو گیا اور بحث کرنے لگے۔
بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کی چیزیں دے دو تاکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تحریر لکھ دیں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم وہ کہتے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختلاف اور بحث بڑھ گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت عبیداللہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ افسوس یہی ہے کہ ان کے اختلاف اور بحث کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریر نہیں لکھی جو آپ مسلمانوں کے لیے لکھنا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5669۔ جعید بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میری خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچپن میں لے گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھانجے کو درد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا اور میں نے آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر نبوت کی مہر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دیکھی۔ یہ مہر نبوت حجلہ عروس کی گھنڈی جیسی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5670۔ ثابت بنانی نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہیے اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھ کو اٹھا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5671۔ قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ ہم خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے یہاں ان کی عیادت کو گئے۔ انہوں نے اپنے پیٹ میں 7 داغ لگوائے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفات پا چکے وہ یہاں سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ دنیا ان کا اجر و ثواب کچھ نہ گھٹا سکی اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور ہم نے مال و دولت اتنی پائی کہ جس کے خرچ کے لیے ہم نے مٹی کے سوا اور کوئی محل نہیں پایا۔ لگے عمارتیں بنوانے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا۔ پھر ہم ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو وہ اپنی دیوار بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جسے وہ خرچ کرتا ہے، مگر کمبخت عمارت میں خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5672۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کسی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ صحابہ کرام رحمہ اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں میرا بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنے فضل و رحمت سے مجھے نوازے، اس لیے عمل میں میانہ روی اختیار کرو اور قریب قریب چلو، اور تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ یا وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5673۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرا سہارا لیے ہوئے تھے مرض الموت میں، اور فرما رہے تھے اے اللہ تعالی میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر اور مجھ کو اچھے رفیقوں، فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ملا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5674۔ ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے اے پروردگار لوگوں کے بیماری دور کر دے، اے انسانوں کے پالنے والے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا اور کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جس میں مرض بالکل باقی نہ رہے۔ اور عمرو بن ابی قیس اور ابراہیم بن تہمان نے منصور سے بیان کیا، انہوں نے ابراہیم اور ابو الضحیٰ سے کہ جب کوئی مریض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5675۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، میں بیمار تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈالا،
یا فرمایا کہ اس پر یہ پانی ڈال دو۔ اس سے مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کیا میں تو کلالہ ہوں جس کے والد اور اولاد نہ ہو، میرے ترکے میں تقسیم کیسے ہوگی؟ اس پر میراث کی آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5676۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا۔ بیان کیا کہ پھر میں ان کے پاس بیمار پرسی کے لیے گئی اور پوچھا کہ محترم والد بزرگوار آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال رضی اللہ عنہ آپ کا کیا حال ہے؟ بیان کیا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بخار ہوا تو وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے: ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اترتا تو بلند آواز سے وہ یہ اشعار پڑھتے: کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں ایک رات وادی مکہ میں اس طرح گزار سکوں گا کہ میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل نامی گھاس کے جنگل ہوں گے، اور کیا پھر میں مجنہ کے گھاٹ پر اتر سکوں گا، اور کیا کبھی شامہ اور طفیل میں اپنے سامنے دیکھ سکوں گا۔ راوی نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کہا تو آپ نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر جیسا کہ ہمیں اپنے وطن مکے کی محبت تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت عطا کر، اور اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور ہمارے لیے اس کے سا اور مد میں برکت عطا فرما، اور اس کے بخار کو کہیں اور جگہ منتقل کر دے، اسے جحفہ نامی گاؤں میں بھیج دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5677۔